الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نئے سبق کے ساتھ آج ہم حاضر ہیں۔ آج کے سبق میں ہم یہ پڑھیں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جن بھی ایمان لائے تھے۔ انسان اور جن دنیا میں یہ دو قسم کی مخلوقات ہیں اور دونوں ہی مکلف ہیں۔ مکلف کا مطلب یہ ہے کہ شریعت کو ماننا ان دونوں کی ذمہ داری ہے۔ جس طرح انسان اللہ رب العالمین کے حکم کو ماننا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا یہ انسانوں کی ذمہ داری ہے، اور پھر قیامت کے دن انسانوں سے حساب ہوگا، اسی طرح جنات بھی ان کو بھی شریعت کو ماننا اور جس طرح سے جو احکامات ہیں ان کو تسلیم کرنا اللہ کی پہچان ان کے لیے بھی ضروری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں موجود ہیں اور آپ نے دعوت کا آغاز کر دیا۔ پچھلے سبق میں ہم یہ بیان کر چکے کہ 3 سال آپ پوشیدہ دعوت دیتے رہے، جسے الدعوہ السریہ کہا جاتا ہے۔ نبوت کے بعد جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیا کہ آپ لوگوں تک پیغام پہنچائیں، تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آہستہ سے پوشیدہ دعوت کا آغاز کیا اور 3 سال تک ایسے دعوت یہ جاری رہی۔ اس کے بعد اعلانیہ دعوت کا حکم ہوا کہ آپ اب اعلانیہ طور پر عام مجمع میں عام لوگوں کو جمع کر کے ان تک توحید کا پیغام اللہ رب العالمین نے جو آپ کی ذمہ داری لگائی ہے اس پیغام کو ان لوگوں تک پہنچا دیجئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں ہی ایک دفعہ قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے، تو اس قرآن کو جنات نے سن لیا۔ جب جنوں کی ایک جماعت نے سنا تو وہ اس پر ایمان لے آئے، اور پھر جنات کو اس طرح سے بھی محسوس ہوا کہ وہ آسمان سے خبریں چوری کر کے لایا کرتے تھے، تو اب آسمان پر پہرے دار تھے اور آسمان کی خبر چوری کرنا ان کے بس میں نہیں رہا تھا، ان پر پابندی لگ چکی تھی۔ تو وہ پوری دنیا میں چکر لگاتے اور دیکھتے تھے کہ وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے۔ جب انہوں نے وحی الہی یعنی قرآن مجید کو سنا تو وہ سمجھ گئے کہ یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے اب ہم آسمان سے کوئی بات اچک نہیں سکتے، آسمان سے کوئی بات لے نہیں سکتے۔ تو جب جنات کی ایک جماعت نے قرآن مجید کو سنا تو وہ مومن بن گئی، مسلمان بن گئے۔ جنات میں بھی مسلمان بھی ہیں، کافر بھی ہیں، اور مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے جنات موجود ہیں جس طرح سے انسانوں میں ہیں۔ اور اسی طرح جنات جس جن کا تعلق جس علاقے سے ہے وہ اس علاقے کی زبان کو سمجھتا ہے۔ چونکہ یہ عرب کے تھے تو یہ عربی سے واقف تھے، تو جب انہوں نے قرآن کو سنا تو اللہ رب العالمین نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ وحی نازل کر دی۔ پیارے رسول
صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ان کو دیکھا نہیں تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تلاوت فرما رہے تھے، اور عین ممکن ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کو تلاوت کیا جو آیات توحید کی دعوت دینے والی ہیں، جس میں شرک سے ممانعت ہے، ایک اللہ کی عبادت کا حکم ہے۔ تو جنات نے جب ان آیات کو سنا تو ان کے دلوں پر یہ آیات اثر کر گئی، اور اس میں مشرکین مکہ کو بھی یہ بتلانا مقصود ہے اور شرم دلانا مقصود ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تم پر قرآن کو پڑھتے ہیں، تم قرآن کو سنتے ہو، اور سننے کے باوجود تم نے توحید کو اختیار نہیں کیا، توحید کو نہیں مانا، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تم ایمان نہیں لائے۔ اور دیکھو وہ لوگ جن کو تم دیکھ نہیں سکتے، جنات، انہوں نے جب اس قرآن کو سنا تو وہ ایمان لے آئے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ جن کے نام سے قرآن مجید میں ایک سورت رکھی ہے اور یہ آیات نازل کر دی۔ اس کی ابتدا میں ہی فرمایا قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا۔ کیا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اوحی الیہ، میری طرف یہ وحی کی گئی ہے، انہ استمع نفر من الجن، کہ جنوں کے ایک گروہ نے قرآن کو غور سے سنا، کان لگا کر سنا۔ فقالوا، جب انہوں نے سن لیا تو کیا کہنے لگے؟ انا سمعنا قرآنا عجبا، کہ بے شک ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے، ایک عجیب کلام سنی ہے، ایک عجیب قرآن سنا ہے۔ یعنی اس سے پہلے ہم نے نہیں سنا، اور یہ اس کی تاثیر تھی قرآن مجید کی۔ فرمایا کہ ہم نے عجیب قرآن سنا ہے، اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ عربی زبان سے بھی واقفیت رکھتے تھے۔ اور پھر کہنے لگے یہدی الی الرشد فآمنا بہ، وہ رہنمائی کرتا ہے، یہ قرآن، یہ کتاب رہنمائی کرتی ہے الی الرشد، ہدایت کی طرف۔ فآمنا بہ، تو ہم بے شک ایمان لے آئے اس پر، مومن بن گئے وہ۔ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، اور ہم اپنے رب کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہیں کریں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی صفات کو بھی بیان کیا، وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، اور وہ ہمارا رب برتر ہے، بڑی شان والا ہے، بڑی شان والا ہے۔ وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، کہ نہ ہی اس کی اہلیہ ہے، نہ اس کی کوئی زوجہ ہے، اور نہ ہی اس کی اولاد ہے، وہ اکیلا تنہا بہت عظیم اور بڑی شان والا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان آیات کے ذریعے بتا دیا کہ جنات کے ایک گروہ نے آپ کی بات کو، اور بلکہ جو اللہ کی کلام ہے قرآن مجید جس کو آپ تلاوت فرما رہے تھے، اس کو سن لیا اور وہ ایمان لے آئے۔ اور پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے ملاقات بھی ہوئی۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جنات آئے اور آ کر یہ کہا کہ آپ ہماری بستی میں چلیں اور ہمیں دین کے بارے میں کچھ سکھائیں۔ چنانچہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت صحیح مسلم میں موجود ہے، عن عامر قال سألت علقمۃ، عامر کہتے ہیں کہ میں نے علقمہ رحمہ اللہ سے پوچھا، هل كان ابن مسعود شهد مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ الجن، کہ جس رات آقا علیہ الصلوۃ والسلام جنوں کے پاس گئے، جس کو لیلۃ الجن کہا جاتا ہے، رات کے ٹائم آپ جنات کے پاس گئے، کیا اس میں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے؟ قال فقال علقمة انا سألت ابن مسعود فقلت هل شهد احد منكم مع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ الجن۔ علقمہ کہتے ہیں کہ یہ سوال میں نے
ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا تھا اور پوچھا تھا کہ کیا تم صحابہ کرام میں سے کوئی بھی اس رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھا جس رات کو لیلۃ الجن کہا جاتا ہے، جس رات آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جنات سے ملاقات ہوئی؟ کیا تم میں سے صحابہ کرام میں سے کوئی موجود تھا؟ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، قال لا، کہا نہیں، ہم میں سے کوئی بھی ان کے ساتھ نہیں تھا، وَلَكِنَّا كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ ففقدناہ فالتمسناہ فی الاودیۃ والشعاب۔ کہتے ہیں کہ ایک رات ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے، صحابہ کرام بھی ساتھ تھے، رات کا وقت تھا، تو اچانک پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے گم ہو گئے، آپ کہیں چلے گئے۔ ہم نے وادیوں کو تلاش کیا، ہم نے گھاٹیوں کو تلاش کیا اور گلی کوچے کو تلاش کیا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہاں چلے گئے ہیں۔ صحابہ کرام پریشان ہو گئے۔ فَقُلْنَا أُسْتُطِيرَ أَوْ أُغْتِيلَ، کہ ایسے آپ غائب ہو گئے ہیں کہ کہیں ہوا ہی آپ کو لے اڑی ہے، آپ کو کوئی لے گیا، یا آپ کو خفیہ طور پر کسی نے نقصان پہنچانے کی خاطر آپ کو اچک لیا ہے، آپ کو اغوا کر لیا، آپ کہاں چلے گئے؟ صحابہ کرام پریشان ہو جاتے ہیں۔ فَبِتْنَا بِشَرِّ لَيْلَةٍ بَاتَ بِهَا قَوْمٌ فَلَمَّا أَصْبَحْنَا، کہتے ہیں رات کو ہم نے پریشانی سے یہ رات بسر کی، جب صبح ہوئی اِذَا هُوَ جَائِم مِّن قِبَلِ حِرَا، تو ہم نے دیکھا کہ حرا کی طرف سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لا رہے ہیں۔ قال فقلنا یا رسول اللہ فقدناک فطلبناک، تو صحابہ کرام کہتے ہیں اللہ کے رسول، ہم نے آپ کو گم پایا، آپ ہم سے غائب ہو گئے، ہم آپ کو تلاش کرتے رہے۔ ذرا غور کیجئے کہ جو لوگ غیب کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں غیب کی خبروں کا علم ہے، اگر کوئی گم ہو جائے تو ہمارے پاس آئیں، ہم بتا دیں گے وہ کس جگہ پر۔ آپ کی کوئی چیز گم ہو جاتی ہے تو ہم بتا دیں گے کہاں پر ہے۔ ایسا دعویٰ کرنے والے لوگ پائے جاتے ہیں، حالانکہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی غائب نہیں جانتا۔ اور یہ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے ولی ہیں، ہم پہنچے ہوئے ہیں، ہمیں اس لیے پتہ چل جاتا ہے۔ کیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ کے ولی نہ تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنات کے پاس رات کو چلے گئے صحابہ کرام کے درمیان سے، اور صحابہ کرام پریشان ہیں، ان کو خبر نہیں، پتہ نہیں آپ کہاں چلے گئے۔ اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام آئے تو کہا کہ اللہ کے رسول، ہم نے آپ کو گم پایا، فقدناک فطلبناک، ہم آپ کو تلاش کرتے رہے، فلم نجدک فبتنا بشر لیلۃ بات بہا قوم، تو ہم نے آپ کو نہیں پایا، ہم بڑے پریشان رہے، رات کو ہم نے بڑی پریشانی سے یہ رات بسر کی ہے، ہم بڑے فکر مند تھے، آپ کہاں چلے گئے؟ تو اس لیے غیب کو جاننے والا صرف ایک اللہ ہے، اللہ کے علاوہ غیب کو کوئی نہیں جانتا۔ پھر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، فقال اتانی دائی الجن فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن، کہتے ہیں کہ میرے پاس جنوں کا ایک داعی آیا تھا، یہ ایک دعوت دینے والا میرے پاس آیا تھا جنوں میں سے، تو وہ مجھے اپنے ساتھ لے گیا اور پھر میں نے ان پر جا کر قرآن کی تلاوت کی۔ فانطلق بنا فارانا آثارہم وآثار نیرانہم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے اور جا کر ان کو قرآن سنایا، قرآن کو وہ سنا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک روایت میں ملتا ہے، غالباً جامع ترمذی میں یہ روایت ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ رحمان بھی جنات پر تلاوت کی، اور جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ پڑھتے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو جنات جواب میں یہ کہتے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے۔ تو پھر صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ساتھ لے گئے اس جگہ پر، اور جا کر پھر ہمیں
جنات کے نقش قدم دکھائے، ان کے قدموں کے نشانات دکھائے، وآثار نیرانہم، اور جس جگہ پر انہوں نے آگ جلائی تھی وہ بھی اثرات اور وہ بھی آثار ہمیں دکھائے۔ وَسَأَلُوهُ الزَّادَ فَقَالَ لَكُمْ، اور پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ انہوں نے مجھ سے پوچھا کھانے کے بارے میں کہ ہم کیا کھا سکتے ہیں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لَكُمْ كُلُّ عَزْمٍ ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ يَقَعُ فِي أَيْدِيكُمْ أَوْفَرَ مَا يَكُونُ لَحْمًا، فرمایا کہ ہر وہ ہڈی جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے، یعنی جب مسلمان ذبح کرتے ہیں اللہ کا نام لے کر ذبح کرتے ہیں، جب کھاتے ہیں اللہ کا نام لے کر کھاتے ہیں، تو وہ گوشت کھا لیتے ہیں، اس سے جو ہڈیاں بچتی ہیں تو یہ تمہاری خوراک ہے، اور اس پر اللہ رب العالمین گوشت چڑھا دیتے ہیں، جنات کی خوراک۔ اور فرمایا وَكُلُّ بَعْرَةٍ عَلَفٌ لِدَوَابِّكُمْ، اور اسی طرح جو جانور ہیں تمہارے جانور، ان کی خوراک کیا ہوگی؟ ہر جانور کی لیت، جو مسلمانوں کے جانور ہیں ان کے جانوروں کی جو لید ہے وہ ان جانوروں کی خوراک ہے، جنات کے جانوروں کی۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا فَلَا تَسْتَنْجُوا بِهِمَا فَإِنَّهُمَا طَعَامُ إِخْوَانِكُمْ، فرمایا کہ ان دو چیزوں سے تم نے استنجا نہیں کرنا۔ کون کون سے دو چیزیں ہیں؟ ایک ہڈی سے اور دوسرا لید سے، اس سے استنجا نہیں کرنا کیونکہ یہ تمہارے بھائی جو جنات ہیں ان کی خوراک ہے۔ تو اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنات کے پاس گئے اور جا کر ان کو قرآن سنایا، اور جنات بھی آپ پر ایمان لائے تھے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جنات کے لیے بھی نبی تھے اور انسانوں کے لیے بھی نبی ہیں، اور جنات میں کوئی نبی نہیں آیا، جو انسانوں میں نبی آئے وہی جنات کے بھی نبی ہیں۔ اس کے بعد آج کے سبق کا دوسرا واقعہ جو ہم پڑھیں گے وہ ہے جہری دعوت، بلند آواز سے عام مجمع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب توحید کی دعوت دی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید سورۃ الشعراء اس کی آیت نمبر 214 میں ارشاد فرمایا، 214، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ اپنے رشتہ داروں کو جہنم کی آگ سے ڈرائیے، ان کو توحید کی دعوت دیجیے، کیونکہ جو شخص توحید کو قبول نہیں کرتا وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ جنت میں جانے کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ شخص توحید پرست ہو، توحید کو ماننے والا ہو، موحد ہو، مسلمان ہو۔ تو فرمایا کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو اب دعوت دیجیے۔ جو خفیہ دعوت تھی اس کا دور اب ختم ہوا، اور بلند آواز سے دعوت دینے کا حکم اللہ رب العالمین نے اس آیت میں دے دیا، اور پھر دعوت کے آغاز کا یہ کہہ دیا کہ پہلے اپنے رشتہ داروں کو بلائیے، کیونکہ مکہ میں قریش کے لوگوں کو خاص مقام حاصل تھا، اور اس قبیلے کا پورے عرب میں ایک مقام تھا، اور یہ حکمران قبیلہ تھا، اور اگر یہ دعوت کو قبول کر لیتے ہیں تو باقی لوگوں کے لیے دعوت قبول کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا تعلق بھی چونکہ قریش سے تھا، اور تو یہ آپ کے قریبی رشتہ دار تھے، تو قریبی رشتہ داروں کا زیادہ حق ہوتا ہے، تو اس لیے اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیا کہ پہلے آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو جہنم کے عذاب سے ڈرائیے، ان کو توحید کی دعوت دیجیے، ان کو بتائیے کہ عبادت کے لائق صرف ایک اللہ ہے، وہی سب کچھ عطا کرنے والا ہے، وہی
عبادت کے لائق ہے، وہی بندگی کے لائق ہے، اسی کے سامنے سر کو جھکایا جائے گا، اسی سے مانگا جائے گا، اسی سے طلب کیا جائے گا، وہی سب کچھ دینے والا ہے، اس کا کوئی پارٹنر نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ اکیلا ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ اب اس دعوت کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا اپنے قبیلے کے لوگوں کے سامنے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے قبیلے میں بڑے ہی معزز آپ کو سمجھا جاتا تھا، آپ کو صادق اور امین کہا جاتا تھا، آپ کے پاس لوگ اپنی امانتیں رکھا کرتے تھے، اپنے معاملات میں، اپنے اختلافات میں آپ سے فیصلہ کروایا کرتے تھے، آپ کی بات کو مانا جاتا تھا۔ آپ کی پوری زندگی، نبوت سے پہلے والی 40 سال کی زندگی اور اس کے بعد دعوت دینے سے قبل، اعلانیہ دعوت دینے سے قبل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، اور عرب کے معاشرے میں آپ کا ایک خاص مقام تھا۔ اب عرب کے لوگوں کا بھی امتحان تھا کہ اس صادق اور امین نبی کی بات کو کیا تم مانتے ہو یا نہیں مانتے، اور آپ کے قبیلے کے لوگ آپ کی بات کو مانا کرتے تھے۔ تو چنانچہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا کا رخ کیا۔ صفا یہ ایک پہاڑی ہے جس کا آج بھی صفا اور مروہ کے درمیان سعی ہوتی ہے، تو بالکل بیت اللہ کے قریب، ابھی تو اندر احاطے میں ہی آ چکی ہے۔ یہ اونچی پہاڑی تھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس پہاڑی پر چڑھ گئے، پہاڑی پر کھڑے ہوئے۔ فجعل ینادی یا بنی فہر یا بنی عدی لبطون قریش، قریش کے جو قبائل تھے ان کے نام لے لے کر ان کو پکارا، اے بنی فہر، اے بنی عدی، اے بنی عبد المطلب، دیگر قبائل کو بھی بلایا، قریش کے جتنے بھی شاخیں تھیں آگے ان کو آواز دی۔ حتی اجتمعوا فجعل الرجل اذا لم يستطع ان يخرج ارسل رسولا لينظر ما هو فجاء ابو لہب وقریش۔ کہتے ہیں کہ تمام کے تمام لوگ جمع ہو گئے، حتیٰ کہ جو شخص خود نہیں آ سکتا تھا تو اس نے اپنی جگہ کسی شخص کو بھیجا کہ جاؤ پتہ کرو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ندا لگائی ہے، آواز لگائی ہے، کس لیے بلایا ہے۔ سب کے سب لوگ جمع ہو گئے، اور ایک روایت کے الفاظ ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا صباحا، اے لوگو جمع ہو جاؤ۔ اور یہ آواز لگائی جاتی تھی کہ جب کوئی خاص خبر ہو، کوئی خاص بات بتلانا ہو، کسی خاص مقصد کے لیے لوگوں کو جمع کرنا ہو تو یہ آواز لگائی جاتی تھی۔ اور اس سے بڑا خاص مقصد کون سا تھا کہ لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچایا جائے، لوگوں کو توحید کا پیغام سنایا جائے، لوگوں کو اللہ کی پہچان کروائی جائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آواز لگائی، سب کے سب لوگ جمع ہو گئے، اور ابو لہب بھی آ گیا، آپ کا چچا ہے، قریش کے دیگر لوگ بھی آ گئے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بات کا آغاز کیا، فرمایا ارأیتکم لو اخبرتکم ان خیلا بالوادی ترید ان تغیر علیکم اکنتم مصدقیہ، اکنتم مصدقیہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر میں تمہیں ایسا کہتا ہوں، کیا خیال ہے تمہارا کہ اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے وادی سے ایک لشکر آ رہا ہے جو تم پر حملہ آور ہوگا، اٹیک کرے گا، تو کیا تم میری بات کی تصدیق کر لو گے، میری بات کو مانو گے؟ تو سب نے کہا قالوا نعم، کہا ہم بات کو مانیں گے، تسلیم کریں گے۔ ما جربنا علیک الا صدقا، کہ آپ جھوٹ نہیں بولتے، ہم نے کبھی آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں سنا، آپ جب بات کرتے ہیں سچی بات کرتے ہیں، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، ہم آپ کی بات کو مان لیں گے۔ یہ سیرت النبی کے سنہری موتی ہیں جن کو ہم نے جمع کرنا ہے۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہے، اپنے تو اپنے، غیروں نے بھی یہ گواہی دی،
ما جربنا علیک الا صدقا، آپ سچے ہیں، آپ صادق ہیں، آپ جھوٹ نہیں بولتے، ہم نے آپ کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں سنا۔ ہے کوئی مسلمان، ہے کوئی آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والا جو یہ کہہ سکے کہ میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا؟ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے مومنین کو کیا حکم دیا؟ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈر جاؤ اور سیدھی بات کیا کرو، سچی بات کیا کرو، سیدھی اور سچی بات کرنا۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بھی سن لیجئے، ایاکم والصدق فإن الصدق یہدی الی البر۔ سچائی کو اختیار کرو، سچ بولا کرو، سچائی تمہیں نیکی کی طرف لے جائے گی اور نیکی تمہیں جنت کی طرف لے جائے گی۔ اور جھوٹ سے بچ جاؤ، جھوٹ کو چھوڑ دو، کیونکہ جھوٹ تمہیں گناہ کی طرف لے جائے گا اور گناہ تمہیں جہنم کی طرف لے جائے گا۔ تو ان نے کہا ما جربنا علیک الا صدقا، ہم نے آپ کو سچائی پایا ہے، ہم آپ کی بات کو مان لیں گے۔ تو اللہ کے رسول نے اب دعوت دی، اپنے کریکٹر کو پیش کیا پہلے کہ میرے بارے میں کیا خیال ہے، میں کیسا آدمی ہوں، میں جھوٹ بولنے والا ہوں یا سچ بولنے والا ہوں؟ سب نے کہا آپ سچ بولتے ہیں۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں سچ بولتا ہوں تو جو بات کروں گا وہ سچی ہی کروں گا، اور میری سچی بات کو ماننا تمہاری ذمہ داری ہے، تمہیں ماننا چاہیے۔ جب تم اس بات کا اقرار کر چکے ہو، مانتے ہو، تسلیم کرتے ہو کہ میں سچا آدمی ہوں، میری زبان سے کبھی تم نے جھوٹ نہیں بولا، تو آج میں ایک بہت بڑی حقیقت، ایک بہت بڑی سچائی تمہارے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، تمہیں چاہیے کہ تم اس سچائی کو مان لو۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِنِّي نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيَّ عَذَابٍ شَدِيدٍ، یاد رکھو آج میں تمہارے سامنے کھڑا ہوا ہوں، تمہیں ایک شدید عذاب سے ڈرانے کے لیے میں یہاں پر آیا ہوں۔ اللہ کے عذاب سے ڈر جاؤ، وہ بڑا سخت عذاب ہے، اس سے ڈر جاؤ، بچ جاؤ۔ بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے اور مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا اقرار کر لو، مومن بن جاؤ، چھوڑ دو بتوں کی عبادت، دو رنگی چھوڑ کے یک رنگ ہو جا، بتوں کی عبادت کو ترک کر کے صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے والے بن جاؤ، کامیابی تمہارا قدم چومے گی۔ یہ دعوت تھی کہ میں جہنم سے ڈرانے کے لیے آج یہاں پر آیا ہوں۔ فقال ابو لہب تبا لک سائر اليوم، آپ کا چچا ہے، کہتا ہے ہلاکت ہو آپ کے لیے، پورا دن آپ کے لیے ہلاکت ہو۔ الہذا جمعتنا، کیا آپ نے مجھے اس لیے جمع کیا تھا؟ کیا آپ نے ہمیں اس مقصد کے لیے بلایا ہے؟ یہ دعوت دینی تھی ایک اللہ کی ہم عبادت کریں، اپنے آباء و اجداد کے طریقے کو، ان کے مذہب کو چھوڑ دیں؟ یہ جو بت ہم نے رکھے ہیں بیت اللہ میں، ان کی عبادت کو نہ کریں؟ یہ کچھ نہیں کرنے والے، صرف ایک اللہ دینے والا ہے، اس لیے تو نے ہمیں جمع کیا، ہلاکت ہو تیرے لیے۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ایک سورت نازل کر دی، سورۃ المسد، 30ویں سپارے میں، تبت یدا ابی لہب وتب، ہلاک ہو جائیں، ٹوٹ جائیں ابو لہب کے ہاتھ، اور پھر فرمایا کہ وہ ٹوٹ گئے۔ ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، اس کا مال اور جو اس نے کمایا یہ اس کو کافی نہیں ہوگا، وہ جہنم میں چلے گا۔ تو جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت کی ابتدا کی، اعلانیہ طور پر دعوت دی، تو سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کو بلایا، اور ان قریبیوں نے بھی آپ کی دعوت کو ٹھکرا دیا اور ماننے سے انکار کر دیا۔ اس دور میں، اس وقت میں کچھ لوگ آپ پر ایمان بھی لے آئے، جن کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کہا جاتا ہے۔
اور اس وقت ایمان لانے والوں میں جب آپ اعلانیہ دعوت کا آغاز کر چکے تھے، ان میں ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ تفصیل کے ساتھ صحیح البخاری میں اور صحیح مسلم میں موجود ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، الا اخبرکم باسلام ابی ذر، فرماتے ہیں کیا میں تمہیں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام کا واقعہ نہ سنا دوں؟ قال قلنا بلا، تو عبداللہ بن عباس سے سننے والے جو تابعین تھے انہوں نے کہا کیوں نہیں، آپ ہمیں بتائیے، یہ واقعہ سنا دیجئے۔ قال قال ابو ذر كنت رجلا من غفار فبلغنا ان رجلا قد خرج بمکہ يزعم انه نبی فقلت لأخي انطلق إلى هذا الرجل كلمه وأتني بخبره فانطلق فلقيه ثم رجع فقلت ما عندك فقال والله لقد رأيت رجلا يأمر بالخير وينهى عن الشر فقلت له لم تشفني من الخبر۔ ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ہیں کہ جنہوں نے اسلام لانے سے قبل بھی بتوں کی عبادت نہیں کی، ایک اللہ کی عبادت کرنے والے تھے اور نماز بھی پڑھا کرتے تھے، لیکن روایات میں سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے کہ قبلہ متعین نہیں تھا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت سے قبل ابھی اس چیز کی وضاحت نہیں تھی، تو کسی طرف بھی رخ کر کے نماز پڑھ لیتے، اور وہ ان لوگوں میں سے تھے جو ابراہیم علیہ السلام کے دین پر قائم تھے، جن کو احناف کہا جاتا تھا، کہ دین حنیف، یکسوئی والا دین ابراہیم علیہ السلام نے جو توحید کا پیغام دیا تھا اور اس کے بعد وہ چلتا رہا، تو اس دعوت کو وہ قبول کیے ہوئے تھے اور ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے، شرک سے ان کو نفرت تھی، بتوں کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ تو جب وہ اپنے قبیلے میں تھے تو انہوں نے یہ بات سنی کہ مکہ میں ایک ایسا شخص آیا ہے جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں نبی ہوں۔ تو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بھائی سے کہا کہ تم مکہ چلے جاؤ اور اس شخص سے بات کرو جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، اور اس کے بارے میں آ کر مجھے بتاؤ۔ چنانچہ ان کے بھائی مکہ میں گئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور واپس چلے گئے، اور جا کر بتایا کہ میں ایسے آدمی سے ملا ہوں جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، اور وہ لوگوں کو بھلائی کے کام کا حکم دیتا ہے، برائی سے روکتا ہے، اچھے اخلاق سے پیش آنے کی دعوت دیتا ہے۔ تو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ لم تشفنی من الخبر، یہ بات میرے لیے کافی نہیں تھی، میں کچھ اور جاننا چاہتا تھا، لیکن میرے بھائی نے مجھے صرف اتنی ہی خبر دی۔ کہتے ہیں میں نے یہ کیا، فاخذت جرابا وعصا، تو میں نے اپنی لاٹھی پکڑی، اپنا مشکیزہ اور پانی لیا، تو میں نے رخت سفر باندھ لیا مکہ کی طرف کہ میں خود جا کر معلومات لیتا ہوں۔ ثم اقبلت الى مکہ فجعلت لا اعرفه واکرہ ان اسأل عنہ، کہتے ہیں مکہ میں آ گیا اور میں کسی کو پہچانتا نہیں تھا اور کسی سے سوال کرنا بھی میں پسند نہیں کر رہا تھا، اور میں یہ چاہ رہا تھا کہ میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں اور میری آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہو جائے۔ وَأَشْرَبُ مِن مَاءِ زَمْزَمَ وَأَكُونُ فِي الْمَسْجِدِ، کہتے میں زمزم کا پانی پیتا اور بیت اللہ میں مسجد حرام میں وہاں پر ٹھہر گیا۔ قال فمر بي علي فقال كان الرجل كأن الرجل غریب، کہتے ہیں شام کا وقت ہو گیا، میرے پاس سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے اور انہوں نے یہ محسوس کیا اور مجھ سے پوچھا کہ تم مجھے کوئی مسافر لگ رہے ہو؟ تو میں نے کہا ہاں ایسے ہی ہے۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے آپ میرے گھر چلیے، اور میں ان کے ساتھ چلا گیا۔ ان نے مجھ سے کسی چیز کے بارے میں پوچھا نہیں اور میں نے بھی ان کو کچھ بتایا نہیں، ایسے ہی ان کے گھر جا کر آرام کیا، انہوں نے میری ضیافت کی اور رات کو میں ان کے گھر رہا۔ فلما اصبحت غدوت الى المسجد،
लिअस्अल अन्हु, जब सुबह हुई तो फिर मैं मस्जिद हराम की तरफ आ गया कि ताकि मैं जिस मकसद के लिए आया हूँ उसको पूरा कर सकूँ और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में जांच पड़ताल करूँ और उनसे मुलाकात हो। वलैस अहदुन युखबिरुनी अन्हु बिशैइन, तो किसी ने भी मुझे उनके बारे में कोई खबर नहीं दी। फिर दूसरे दिन फिर ऐसा हुआ कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मेरे पास से गुजरे और कहने लगे कि क्या तू उस आदमी को मिल चुका है जिस काम के लिए तू आया है, क्या तेरा काम हुआ? तो अबू ज़र कहते हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि नहीं, ऐसा नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप फिर मेरे साथ चलिए, रात को घर में आराम कीजिए। कहते हैं जब मैं रात को उनके घर गया 2 दफ़ा ऐसे हुआ, तीसरे दिन फिर ऐसे हुआ और फिर मैं मस्जिद हराम में आ गया। और जब तीसरी रात में गया तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछ लिया, और एक रवायत में है कि दूसरे दिन ही पूछ लिया कि मा अमरुका व मा अक़दमका हादिहिल बल्दा, कि आप मुझे बताना पसंद करेंगे कि आप क्यों आए हैं इस शहर में और आपका मामला क्या है? तो अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने कहा इन कतमत अलैया अख़बरतुक, अगर आप मेरा राज रख सकते हैं, मुझसे वादा करते हैं कि मैं आपको जो बात बताऊंगा उसको अपने पास रखना है, किसी और से जिक्र नहीं करना, तो मैं आपको बता देता हूं। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा फ़इन्नी अफ़अलु, मैं ऐसा ही करूंगा, मैं आपसे वादा करता हूं कि आपका राज रखूंगा, किसी से नहीं जिक्र करूंगा। तो फिर अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि मुझे ये खबर मिली है अन्नहु क़द ख़रज हाहुना रजुलुन यज़अमु अन्नहु नबी, कि यहाँ पर एक शख्स ऐसा है जो नबूवत का दावा करता है, जिसने कहा कि मैं नबी हूँ। मैंने अपने भाई को भेजा था, उन्होंने बात की, लेकिन उनकी बात से मैं मुतमईन नहीं हुआ, तो आज मैं इसलिए आया हूँ कि ताकि मैं खुद जाकर मुलाकात कर लूँ आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, उस शख्स से जो नबूवत का दावा करता है, जो ये कहता है कि मैं नबी हूँ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि ऐसे करो कि तुम मेरे साथ चलो, और मुझे डर है कि मक्का के लोगों को अगर पता चल गया कि तुम इस मकसद के लिए आए हो तो वो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। तुम मेरे पीछे पीछे आओ, और मैं अगर किसी दीवार के पास कुमतु इलल हाइति कअन्नी अस्लिहु नअली व अमज़ी अंत, मेरे पीछे पीछे चलो, अगर मुझे कोई ख़तरा महसूस हुआ तो मैं एक दीवार के साथ खड़ा हो जाऊंगा, ऐसे खड़ा होऊंगा कि जैसे मैं अपना जूता सही कर रहा हूं, तो तुमने आगे चले चलना है, तुमने आगे निकल जाना है, कि ताकि किसी को यह महसूस ना हो कि ये दोनों आदमी इकट्ठे हैं। कहते हैं ऐसे ही हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ में गया, और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बताया कि अगर ऐसा मामला पेश ना आया तुम मेरे साथ साथ चलना, और जिस घर में मैं दाखिल होऊंगा वहाँ पर तुम दाखिल हो जाना। चनाचे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पहुँच जाते हैं और जाकर कहते हैं आरिद अलैयल इस्लाम, अल्लाह के रसूल मुझे इस्लाम बताइए, इस्लाम मुझ पर पेश कीजिए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इस्लाम के बारे में बताया और इस्लाम समझाया, और जब उन्होंने पैगाम तौहीद को सुना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस्लाम के पैगाम को सुना, तो उन्होंने इस्लाम को कबूल कर लिया। अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमान हो जाते हैं, और ये उनके इस्लाम लाने का वाक़या है कि मक्का में आए और आकर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात करके इस्लाम को कबूल कर लिया। जब इस्लाम कबूल कर लिया तो प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे ये कहा कि अबू ज़र आप अब अपने कबीले में चले जाएं, उक्तुम हादल अम्र वर्ज इला बलदिक फ़इज़ा बलग़का ज़ुहूरुना फ़अक़बिल। कहा कि अबू ज़र आप ऐसा करें, इस्लाम तो आपने कबूल कर लिया है, लेकिन यहाँ पर हालात बड़े सख्त हैं, आपने इस इस्लाम को भी छुपा कर रखना है, ज़ाहिर नहीं करना, लोगों को नहीं बताना, और वापस अपनी बस्ती में चले जाएं, और जब आपको ये पता चल जाए कि हमारा गलबा हो गया है, हम गालिब आ चुके हैं, इस्लाम फैल चुका है, तो उस वक़्त आप हमारे पास आ जाना। अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा वल्लज़ी बअसक बिल हक़
لَأَصْرُحَنَّ بِهَا بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ، اللہ کے رسول جو پیغام آپ نے مجھے سنایا ہے، جو ایمان میرے سینے میں گر کر گیا ہے، اب میں خاموش نہیں رہ سکتا، اب خاموش رہنا میرے بس کی بات نہیں ہے، میں ان کے درمیان جا کر چیخوں گا، اونچی آواز سے یہ صدا لگاؤں گا کہ میں مومن ہوں، میں مسلمان ہوں، میں ایک اللہ کی عبادت کرنے والا ہوں، میں نے اسلام کو قبول کر لیا ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول اور پیغمبر مان لیا ہے، تسلیم کر لیا ہے، میں ان کے اندر جا کر یہ اعلان کروں گا۔ چنانچہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کی طرف چلے گئے اور قریش بھی وہاں پر موجود تھے، اور پھر کہا جا کر، یا معشر قریش انی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کہ اے قریش کے لوگوں سن لو، میں اس بات کا اعلان کرتا ہوں، اقرار کرتا ہوں، گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہی عبادت کے لائق ہے، اور اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ ورسولہ اس کے بندے اور رسول ہیں، میں اس چیز کا اعلان کرتا ہوں۔ یہ اسلام تھا، یہ جذبہ ایمان تھا، یہ توحید تھی جو ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کے سینے میں گر کر چکی تھی۔ جب ان نے ایسا کیا، کسی سے ڈرے نہیں، گھبرائے نہیں، قریش کے لوگ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے یہ کہا، قوموا الی ھذا السابی، کہ یہ جو اپنے والدین کے، اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ چکا ہے، کھڑے ہو جاؤ اس کی طرف، اس کو مارا جائے، اس سے انتقام لیا جائے۔ فقاموا فضربت لأموت، کہتے ہیں کہ یہ کھڑے ہو گئے اور سب نے مجھے مارنا شروع کر دیا، اس حد تک مارا کہ مجھے یہ خطرہ تھا کہیں میں مر جاؤں گا۔ اتنی تکالیف صحابہ کرام نے برداشت کی، کس کی خاطر؟ دین کی خاطر، توحید کی خاطر۔ آج اس دین کو مسلمان نے بلا دیا ہے، اس دین کو اپنی زندگیوں سے نکال دیا ہے، اس دین کو خیر آباد ہم کہہ چکے ہیں، آج توحید کو ہم بھول چکے ہیں۔ کوئی اپنے ماتھے کو کسی قبر پہ ٹیک دیتا ہے، کسی نے کسی کو بگڑی والا سمجھ لیا ہے، کوئی کس جگہ پر جا کر سجدہ کرتا ہے، کوئی قبروں کے گرد طواف کرتا ہے۔ کہاں گئی وہ ہماری توحید؟ کہاں گئی وہ ہماری ایمانی غیرت؟ کہاں گیا وہ ہمارا اسلام کہ جو اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے جھکنے کی اجازت نہیں دیتا؟ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس دین کو قبول کیا تو قریش کے سامنے، مجھے ہے حکم اعظم لا الہ الا اللہ، بت کتنے ہی کیوں نہ ہوں، بتوں کو ماننے والے کیوں نہ ہوں، مجھے اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ میں توحید کا اقرار کر لوں، توحید کی دعوت کو لوگوں تک پہنچا دوں۔ اعلان کر دیا ہے قریش کے لوگوں سن لو، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ مارا گیا، پیٹا گیا، اس حد تک مارا کہ ابو ذر کہتے ہیں مجھے خطرہ تھا کہ میں مر جاؤں گا۔ کہتے ہیں پھر عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے، انہوں نے اپنے آپ کو میرے اوپر لٹا دیا، ایسے میرے اوپر لیٹ گئے کہ تاکہ یہ قریش کے لوگ ابو ذر تک نہ پہنچ سکے، بچا دیا۔ کہتے ہیں ایک دن گزر گیا، دوسرے دن پھر ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے ہی کہا اور ایسے ہی مارا، تو پھر عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے اور انہوں نے بچایا۔ فَأَكُبَّ عَلَيَّ، میرے اوپر اپنے آپ کو، اپنے جسم کو رکھ دیا۔ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ، اور پھر عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچایا، اور بچا کر پھر یہ کہا کہ اے قریش کے لوگو، ویلکم تقتلون رجلا من غفار، تمہیں ہلاکت ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ تم کس شخص کو مار رہے ہو؟
تم ایک ایسے شخص کے قتل کے در پہ ہو، اس کو قتل کرنا چاہتے ہو جس کا تعلق قبیلہ بنو غفار سے ہے، جو غفار قبیلے کا چشم و چراغ ہے، جو غفار قبیلے سے تعلق رکھنے والا شخص ہے۔ وَمَتْجَرُكُمْ وَمَمَرُّكُمْ عَلَى غفار، اور تمہارے تجارتی قافلے اور تمہارا تجارت کا جو راستہ ہے وہ غفار کے پاس سے، قبیلہ غفار سے گزر کر جاتا ہے۔ اگر تم آج اس شخص کے ساتھ ایسا سلوک کرو گے تو پھر تم کیسے بچ سکو گے، کیسے اس راستے سے گزر سکو گے؟ فَاقْلَعُوا عَنِّي، اس کو چھوڑ دو۔ فَلَمَّا أَنْ أَصْبَحْتُ الْغَدَ رَجَعْتُ فَقُلْتُ مِثْلَ مَا قُلْتُ بِالْأَمْسِ، کہتے ہیں دوسرے دن پھر ایسے ہی میں نے کیا، اور پھر عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے بچایا اور کل کی طرح کی ہی بات کر کے ان کو سمجھایا کہ تم غفار قبیلے کے پاس سے گزر کر جاؤ گے، اور اگر تم نے ابو ذر کو تکلیف دی تو وہ قبیلہ، ان کا جو قبیلہ ہے وہ تمہیں چھوڑے گا نہیں، تمہارے تجارتی قافلے اور تمہاری گزرگاہ وہی راستہ ہے، اس راستے سے کیسے بچ پاؤ گے؟ تو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فَكَانَ هَذَا أَوَّلَ إِسْلَامِ أَبِي ذَرٍ رحمہ اللہ۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ ہے، جب انہوں نے اسلام کو قبول کیا۔ آج کے سبق میں ہم نے جو پڑھا، جنات کا قرآن کو سننا اور ایمان کو قبول کر لینا، اور اس کے بعد دوسری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلانیہ طور پر لوگوں کو دعوت دینا اور اپنے قبیلے کے لوگوں کو بلا کر ان کو توحید کی دعوت دینا۔ اور اس دوران جن لوگوں نے اسلام قبول کیا ان میں سے ایک ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو مکہ میں آئے اور آ کر انہوں نے اسلام کو قبول کیا۔ ان کے اسلام کا واقعہ ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اور آج کے سبق کا آخری واقعہ ایک اور صحابی ہیں جن کا نام ہے ضماد۔ انہوں نے اسلام کو قبول کیا اور یہ بھی مکہ میں آئے۔ ان کا تعلق تھا ازد شنوعہ، ان کے قبیلے کا نام تھا ازد شنوعہ۔ یہ واقعہ صحیح مسلم میں ہے اور انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق حدیث کا نمبر ہے 868۔ اس واقعے کے راوی بھی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہے۔ وہ کہتے ہیں ان ضمادا قدم مکہ، کہ ضماد یہ مکہ میں آئے۔ وکان من ازد شنوعہ، ان کا تعلق ازد شنوعہ سے تھا۔ وکان یرقی من هذه الریح، وہ آسیب کا دم کیا کرتے تھے۔ کسی کو آسیب ہو جائے، جنات کا اثر ہو جائے، اس کا دم کیا کرتے تھے۔ فسمع سفہاء من اہل مکہ، انہوں نے اہل مکہ کے جو پاگل لوگ ہیں ان سے یہ سن رکھا تھا، وہ کہتے تھے ان محمدا مجنون، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ مجنون ہے، آپ پاگل ہو چکے ہیں۔ دیکھیے کس کس طرح کی تہمتیں لگائے گی۔ اس سے اگلے سبق میں ہم پڑھیں گے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اعلانیہ دعوت کا آغاز کیا تو آپ کو کس طرح سے ستایا گیا، کس طرح سے آپ کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا اور کس طرح سے آپ کو تکالیف پہنچائی۔ اور اس حدیث میں دیکھیے کہ مکہ کے لوگ آپ کو مجنون کہا کرتے تھے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیا کہا جاتا ہے؟ مجنون۔ اس دعوت کی وجہ سے، اس توحید کے پیغام کو دینے کی وجہ سے ان لوگوں نے آپ کو مجنون کہا۔ ضماد جب آئے تو یہ دم کیا کرتے تھے، راقی تھے، اور دم بھی کیا کرتے تھے اسیب زدہ مریضوں کا، کہ جن کی بیماری کا پتہ نہ چلتا کیا بیماری ہے۔ تو جب انہوں نے مکہ کے بے وقوف لوگوں سے یہ سنا کہ وہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجنون ہیں، فقال لو انی رأیت هذا الرجل لعل اللہ یشفیہ علی یدی، کہنے لگے کہ اگر میں اس شخص کو مل گیا، ضماد کہتے ہیں، تو ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ میری وجہ سے، میں دم کرتا ہوں تو اس شخص کو شفا دیتے میرے ہاتھ پر۔ قال فلقیہ، کہتے ہیں کہ میری ملاقات ہوگی،
فقال یا محمد، تو میں نے کہا اے محمد، انی ارقی من هذه الریح، یہ جو آسیب والا معاملہ ہوتا ہے یا جو تمہارے بارے میں کہا جاتا ہے، اس کا میں علاج جانتا ہوں، میں دم کرتا ہوں اس بیماری کا۔ وَإِنَّ اللَّهَ يَشْفِي عَلَى يَدَيَّ، کہ بے شک اللہ تعالی نے میرے ہاتھ پر شفا رکھی ہے، اور جس کو چاہتا ہے شفا دے دیتا ہے، من شاء۔ فَهَلْ لَكَ، کیا تو یہ چاہتا ہے کہ تجھے بھی میں دم کروں اور تجھے بھی شفا مل جائے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الحمد للہ نحمده ونستعینه من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له وان محمدا عبده ورسولہ اما بعد۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات پڑھے۔ جب اس نے یہ کلمات سنے، یہ ایسے کلمات ہیں کہ جو زبان سمجھنے والا شخص ہے اس کے دل میں گر کر جانے والے کلمات ہیں۔ جب ان کلمات کو اللہ کے رسول نے پڑھا تو وہ راقی، وہ ذمات، وہ کہتے ہیں عائد علیہ کلماتک ہؤلاء، یہ کلمات ذرا دوبارہ ریپیٹ کیجئے، بڑا سکون ملا ہے، اطمینان ملا، دوبارہ ذرا مجھے سنائیے، میں دوبارہ سننا چاہتا ہوں۔ فَأَعَادَهُنَّ عَلَيْهِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کلمات کو 3 دفعہ ریپیٹ کیا، دوبارہ پڑھا۔ قال فقال لقد سمعت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء فما سمعت مثل کلماتک ہؤلاء، اور پھر ذمات بول اٹھے، کہہ اٹھے کہ میں نے کاہن لوگوں کے کلمات کو سنا ہے، ان کی کلام کو سنا ہے، شعراء کی شاعری کو سنا ہے، اور اسی طرح جادوگر جو لوگ ہیں ان کی کلام کو میں نے سنا ہے، ان کی باتیں سنی ہیں، لیکن جو کلمات آپ کے ہیں ایسے میں نے کبھی نہیں سنے، اتنے بہترین کلمات۔ وَلَقَدْ بَلَغْنَا نَاعُوسَ الْبَحْرِ، یہ تو آپ نے ایسے کلمات کہے ہیں کہ جن کو سمندر سے نکال کے لایا گیا ہے، یہ تو بڑے عظیم کلمات ہیں۔ قال فقال ہات یدک ابایعک علی الاسلام، اور ذمات نے اسلام قبول کر لیا، کہنے لگے اللہ کے رسول اپنا ہاتھ مبارک لائیے، میں آپ کے ہاتھ پر اسلام کی بیعت کرتا ہوں۔ قال فبایعہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی قومک، کہا آپ نے تو بیعت کر لی ہے، آپ کی قوم ازد شنوع، جس قوم سے آپ کا تعلق ہے، ان کے بارے میں کہا میں اپنی قوم کی بھی بیعت کرتا ہوں۔ قال فبعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سریۃ فمروا بقومه فقال صاحب السریۃ للجیش هل اصبتم من هؤلاء شيئا فقال رجل من القوم اصبت منهم مطهرة فقال ردوها فإن هؤلاء قوم ذمات۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایک لشکر بھیجا، اور یہ اس قبیلے کے پاس سے گزرے تو جو لشکر کے امیر تھے ان نے سوال کیا کہ کیا تم نے ان بستی والوں سے کوئی چیز لی ہے؟ تو ایک شخص نے کہا کہ میں نے ایک لوٹا لیا ہے وضو کرنے کے لیے، ایک برتن لیا، فرمایا کہ یہ لوٹا ان کو لوٹا دو، یہ ضماد رضی اللہ تعالی عنہ کی قوم ہے۔ اور جب ضماد آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دم کرنا چاہتے تھے، تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دم ان پر پڑا، جو کلمات پڑھے، وہ کلمات ان کے دل میں گر کر گئے اور انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا۔ ان کلمات کا ترجمہ دیکھ لیجئے، ان الحمد للہ، بے شک تمام تعریفات ایک اللہ کے لیے، اس کے علاوہ کسی کی تعریفات نہیں ہے۔ نحمدہ ونستعینہ، ہم اسی کی تعریف کرتے ہیں، ونستعینہ، اور اسی سے مدد مانگتے ہیں۔ مدد کرنے والا کون ہے؟ ایک اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی مدد کرنے والا نہیں۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے
واقعات سننے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی اصلاح کرے، اپنی غلطیوں کو دور کرے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آج کبھی صدائیں لگتی ہیں یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد، اور یا حسین مدد، کس سے مدد مانگی جاتی ہے؟ اور اللہ کے رسول نے ضماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو پہلے کلمات پڑھے اس میں کیا کہا؟ تمام تعریفات اللہ کے لیے ہیں، نحمدہ، ہم اسی کی تعریفیں کرتے ہیں، ونستعینہ، اور مدد اسی سے مانگتے ہیں، وہی مدد کرنے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ، اور جس کو وہ ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اس کو گمراہ کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ وَمَن يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ اور ہدایت کیا ہے؟ وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، اور میں اس چیز کی گواہی دیتا ہوں، اقرار کرتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ وہ عبادت دعا مانگنے کی صورت میں ہو، دعا بھی ایک عبادت ہے، وہ التجا کی صورت میں ہو، وہ رکوع کی صورت میں ہو، وہ سجود کی صورت میں ہو، وہ طواف کی صورت میں ہو، وہ عجز و انکساری ہو، کوئی بھی عبادت، کسی قسم کی عبادت اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں کی جا سکتی۔ وہ اکیلا ہی عبادت اور بندگی کے لائق ہے۔ وحدہ لا شریک لہ، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہ کلمات تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذمات پر پڑھے، انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا۔ آج اگر ہم ان کلمات کو سمجھ لیں تو ہماری بھی اصلاح ہو سکتی ہے، ہم بھی در در کی ٹھوکریں کھانے سے ہٹ سکتے ہیں، در در پہ جانے کو چھوڑ سکتے ہیں۔ ایک اللہ ہی سے سب کچھ ہونے کا یقین ہمارے اندر بھی پیدا ہو جائے تو یہ بھی ہمارے لیے ایک بہت بڑی غنیمت ہے، اور یہی کامیابی کا راز ہے کہ انسان توحید کو اختیار کر لے، اللہ کو اپنا خالق اور مالک اور رازق اور داتا اور مشکل کشا، حاجت روا، ہر بگڑی بنانے والا، عزت دینے والا اور ذلت سے بچانے والا، مصیبتوں سے نکالنے والا، کشتیوں کو پار لگانے والا، عبادت اور بندگی کے لائق صرف ایک وہی اللہ ہے۔ اور یہی دعوت سارے انبیاء کی تھی، اور اسی دعوت کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے مکہ میں اپنی قوم کے لوگوں کے سامنے رکھا، اور اس وقت کے لوگوں میں سے کچھ لوگوں نے ابتدائی دور میں اسلام کو قبول کیا، جن میں سے 2 کے واقعات ہم نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنے کی، اس کو پڑھنے کی، اور اس کو اپنی زندگیوں پر نافذ کرنے کی، اور آپ کی سیرت کو، آپ کی حدیث کو، آپ کی زندگی کو اسوہ حسنہ بنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔